اچھا، اب تو ہم ہیں 2022 میں، 6 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں. پچھلے سال مشکل کووڈ کی تھی، اس سال اور مشکلات ہیں. جو ہماری سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی انسٹیبل ہے کہ وہ جو ایجوکیشن کا جو اوور آل انڈیکیٹرز ہیں ان میں کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی. پلس اس سے بڑا جو مسئلہ ایک بہت ہی ہائی رائزنگ انفلیشن ہے، مطلب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس بار تو ہم نے جو ہے نا پبلک کے پاس جا کے ان سے پوچھا بھی، مہنگائی اتنی ہے، ٹیوشن فیسیں اتنی ہیں، ہم کیا کریں؟ بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے. جو بجٹ ایجوکیشن کا بڑھ گیا اس میں کافی مشکلات ہو رہی ہیں. ٹیوشن کی فیسز وغیرہ کا، اس کے بعد جو ہے کنوینس جو ہے ادھر ہی ٹرانسپورٹ ہے، گاڑی لگی ہوئی ہے، اسکول پک اینڈ ڈراپ ہے، اس وجہ سے جو بڑا پرابلم ہے. پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھتے تھے، فیسیں زیادہ ہو گئی ہیں، لہذا اس کو یہاں پہ سرکاری اسکول میں داخل کروانا ہے. میں نے تعلیم کا سلسلہ برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. میں جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولس میں پڑھا رہا تھا، اب مجھے ان کو موو کروانا پڑ رہا ہے گورنمنٹ اسکولس کی طرف. آپ لوگوں نے بھی وہ ری ایکشنز لوگوں کے دیکھے. سوال ان سے بڑا سمپل تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے بچوں کی تعلیم پہ کیا اثر پڑا ہے. اور میجورٹی جو والدین تھے جن کے 1 بچے 2 بچے اتنے بھی بچے اسکول جا رہے تھے، ان کا سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ اسکول کی فیس تھا. اب جنرلی ہم لو کاسٹ پبلک اسکول یا پبلک اسکول سے بچوں کا پرائیویٹ اسکول سے بچوں کا پبلک اسکول میں جو ٹرانزیشن ہے یا ان کا ایڈمیشن ہے اس کو ہم انکریج کرتے ہیں. ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولس کی کوالٹی بہتر ہوئی ہے تو پرائیویٹ اسکول سے بچوں نے شفٹ کیا ہے اس کو پبلک اسکولز میں. کچھ پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو فیسز کی وجہ سے پرائیویٹ اسکول سے شفٹ کرنا پڑا پبلک اسکول میں، وچ از ناٹ اے گڈ سائن، کیونکہ یہ کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوالٹی اچھی ہوگی ہے پبلک اسکول میں، اس وجہ سے انہوں نے شفٹ کیا. سو آئی مین دیٹس اے ویری ڈسٹربنگ سچویشن. ٹرانسپورٹیشن کے جو ایکسپینسز ہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ہم نے ایون ٹویٹر پہ ایک جو ہے پول بھی رن کیا ٹو آسک دا ٹویٹر پیپل کہ ان سے پوچھیں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے تعلیم پہ کیا فرق پڑا ہے. اور وہاں بھی میجورٹی لوگوں کا جو کنسرن تھا وہ اسکول کی فیس ہی تھا. اب 2 چیلنجز ہیں جو ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی آپ کہہ لیں اینڈ پھر رائزنگ انفلیشن. اس میں ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ری ایکشنز بھی آپ نے دیکھ لیے، کچھ آپ کی اپنی آبزرویشن بھی ہے، آپ اتنا کام کرتی ہیں ایجوکیشن پہ. کرنٹ سچویشن جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ کس طرح امپیکٹ کر رہی ہے کہ جو ایک نارمل ہاؤس ہولڈ ہے اس کے اوپر، اینڈ دین گورنمنٹ لیول پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس ساری گھمبیر سچویشن کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں کئی اس پہ دیکھنا پڑے گا لیولز کے اوپر. ایک چیز تو یہ دیکھیے کہ جب آپ اگر جو کووڈ کے پچھلے 2 سال کے اندر جو جاب لیسنس ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے گھروں کے اندر جو بچے اسکول جا رہے تھے تو وہاں پر اگر وہ ان کا یا تو وہ پرائیویٹ اسکول سے اٹھ کے پبلک اسکولس میں آئے ہیں یا پبلک اسکول سے بھی ڈراپ ہو گئے. اور ہمیں ایک ورلڈ بینک کی ایک فگر ابھی تک ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے ابھی تک اس فگر کو ہم اسی کو یوز کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ فگر کہ 10 لاکھ بچہ مزید ہمارا انکریز ہو گیا ہے آؤٹ آف اسکول، جو اسکولوں سے باہر بچے. اچھا، دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ اگر اسکولوں میں اس وقت موجود نہیں ہیں بچے، اور جیسے ہمارا جو ایک پبلک سروے جس طرح جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک پرسیپشن ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں ایک بہت بڑی چیز نظر آئی ہے کہ اسکولوں کی فیس جو ہم اپنا آرٹیکل 25A کو کہتے ہیں کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور معیاری لازمی تعلیم، لیکن اب آپ دیکھیے تو یہ بات بہت سامنے نظر آ رہی ہے کہ صرف فیسوں کو ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو وہی بات جو ہم بہت زیادہ کہتے تھے کہ جب آپ مفت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو فری کی ڈیفینیشن لے کے آنی پڑے گی. اگر اسکولوں میں انہیں کتاب مل رہی ہے لیکن کاپیاں اور پینسل اور باقی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، یونیفارم نہیں مل رہا ہے، بچوں نے اسکول کچھ کھانے کے لیے لے کے جانا ہے، بیگس چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ اب جس طرح پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں، جو خرچہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ان ہو رہے ہیں اس ڈراپ آؤٹ کے اندر. مطلب ایک یہ، اور پھر تیسرا ایک فیکٹر یہ کہ کیونکہ گھر میں آپ کی جو ہے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر جو گھر میں جتنے ہاتھ ہیں ان سب کو اس طرف جانا ہے، وہ نوکری کریں گے، وہ چائلڈ لیبر میں جائیں گے، یا بچوں کی جلدی شادیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. اور
तकलीफ दह बात यह है, और मैं मोइस की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी, कि 2 साल हो गए आपने एक टेलीविजन के ऊपर आपने एक टेली स्कूल के नाम की चीज निकाल दी, क्या उसके अंदर कोई बेहतरी लेकर आए उन 2 सालों में? क्या हमने 1 साल के बाद 2020 के बाद जो हमने काम किया, तो क्या 2021 में हमने कोशिश की कि हम देखें, उसको जांचें कि हमने जो चलाया था उससे इस्तिफादा कितना हासिल हुआ? और हमें ये पता है कि इस्तिफादा नहीं हासिल हुआ, क्योंकि बच्चों को हमने देखिए, एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि और ये बात सामने आ गई कि जब आप रट्टे के ऊपर लेके जाते हैं बच्चों को, तो फिर आप तालीम नहीं दे रहे उनको, फिर आप एक किताब को पढ़ा रहे, एक किताब को ज़बानी याद करवाते और एक हिसाब से उसका टेस्ट लेते, और उसकी बुनियाद पे आप अपने देखते हैं कि जी हमारे लर्निंग आउटकम्स ये हैं, तो उसके जहन में कोई शऊर नहीं है, उसके पास तालीम नहीं है। और तालीम तो रास्ता है इल्म की तरफ का ना, मतलब आप तो फिर इल्म कैसे हासिल करेगा? फिर हमने ये भी देखा कि अगर आपने बच्चों को या अपनी यूथ को अगर आप सही रास्ते पर नहीं लेके चल रहे, उनको किसी किस्म की आप टेक्निकल या लाइफ स्किल्स नहीं दे रहे, तो जब आप उनको घरों में कैद कर देते हैं या सिर्फ वो बाहर निकलते हैं, तो जो हालात बन रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खराब हो रहा है, बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो इस किस्म की हो रही है जो आप नाजेबा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है माशरे के अंदर जो समाजी बुराइयां जन्म ले रही हैं, उसकी वजह ये है कि आपने वो वाहिद एक रास्ता जो स्कूल जाने का था, बच्चे बैठते थे सीखते थे कुछ, वो बंद कर दिया था। और वो अब आप चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए तालीम दें, चाहे आप टेली स्कूल के जरिए तालीम दें, वो तालीम का मयार नहीं, ऑलरेडी हमारे पास मयार नहीं था और बाकी नीचे गिर गया, और जो उसकी मजीद मसाइल थे वो हमारे सामने आ गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त के इकोनॉमिक क्राइसिस या उस वक्त के 2 सालों के जो हेल्थ के क्राइसिस थे या पेंडेमिक के क्राइसिस थे, उसने मिलाकर हमारी तालीमी ज़बो-हाली में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक। मुइस, मैंने यही क्वेश्चन आपसे करना है, बट ज़रा आपके आंसर से मुझे एक और क्वेश्चन आया। जो आपने बात की ना 10 लाख बच्चों की, जो खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि बाय द एंड ऑफ पेंडेमिक इतने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। अच्छा, डेटा का मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये 10 लाख बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, ड्रॉप आउट हुए नहीं हुए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो फिर आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो तकरीबन 2.5 करोड़ का जो एक फिगर हमारे पास कई सालों से चलता आ रहा है, और इवन पिछली पॉडकास्ट में भी हमारी जब एक पार्लियामेंटेरियन से बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया कि 9,75,000 बच्चे केपी में इनरोल किए गए। अब कोई डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर ये जो हमारी एफर्ट्स वगैरह हैं कि हम इनरोलमेंट के लिए अवेयरनेस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनरोलमेंट ड्राइव्स भी करती है नॉर्मल एडमिशन्स के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के एडमिशन्स के लिए भी, लेकिन वो बच्चे कहाँ जाते हैं? तो इसका क्या सोल्यूशन है कि जब हमारे पास डेटा अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको गेज करने का या उसको मॉनिटर करने का, तो ये सारी एफर्ट्स ज़ाया हो रही हैं या किसी दिन इसका जो है आउटकम हमें अचानक ही पता चल जाएगा? इसका क्या सोल्यूशन है कि डेटा तो है ही नहीं हमारे पास कोई? पाकिस्तान में जो तालीम का जो निज़ाम है या जो पॉलिसी मेकिंग है, वो डेटा एंड एविडेंस में वैसे भी नहीं होती, क्योंकि डेटा रिजीम्स वैसे इतने ख़राब है, इतने पुअर। एक अरसे तक पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स क्या थे ये भी हमें नहीं पता। आपके पास सिर्फ एक प्राइवेट इदारा था ITA के नाम पे, जो कि असर की रिपोर्ट निकाल के आपको बताता था कि जी बच्चे क्या सीख रहे हैं स्कूल्स के अंदर। सो फॉर ऑल दिस टाइम गवर्नमेंट के पास सरकारी स्कूलों में बच्चे क्या सीख रहे हैं उस हवाले से कोई डेटा रिजीम एक्सेस नहीं करता। जब आपके पास आपको यही नहीं पता कि बच्चे सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं, तो आप किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी टीचर ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे तो, और अगेन जिस तरह से बजट फॉर्मुलेट होते हैं, हमें पता है कि किस तरह से वो ऑन द ग्राउंड जो असेसमेंट होनी चाहिए नीड्स की, ठीक है, ज़रूरत की, वो उन तमाम चीज़ों की असेसमेंट तो नहीं की जाती। हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से कि बजट यहाँ पे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो आई थिंक कि ये तो काफ़ी एक बुनियादी सवाल है कि क्या डेटा एंड एविडेंस का कोई ताल्लुक भी है पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, क्या कोई लिंक है भी कि नहीं, ठीक है। हमारी तो ये बड़ी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा रिजीम्स हैं, चाहे वो आपके एक्सेस के ऊपर हो, एनरोलमेंट के ऊपर हो, अटेंडेंस के ऊपर हो, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर हो,
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ روبسٹ ہونی چاہیے, ریئل ٹائم ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت سارا جو ڈیٹا آتا بھی ہے, آئی مین ہم اپنی اکثر اسٹڈیز کے لیے جو ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا آتا ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 سال پرانا ڈیٹا ہمیں ملتا ہے فار اس ٹو بیسکلی دین سورٹ آف پرووائڈ اوور کامنٹری آن اٹ. ٹھیک ہے, یا ہم اپنی ایڈوکیسی یا ہم اپنے تعلیم کے جتنے بھی کام کرتے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو 3 سال پرانا ڈیٹا ہے آپ کے پاس. پاکستان میں تو ایک اوور آل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیٹا کا, اور اس حوالے سے آئی تھنک کہ سول سوسائٹی کا بھی یہ بڑا ایک اسٹرانگ جو ہے وہ رول ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پش کرتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے ان ڈیٹا ریجیمس کو مضبوط کریں, بہتر کریں, اور ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں جو ہے وہ اویلیبل کریں. بالکل ٹھیک. اچھا معیز, میں آپ کو 2 کوسچن اسی کے اندر ہاں ایڈ کروں گی. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹا کی اسٹوری ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پاکستان میں اگر آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ڈیٹا ہے, ہم نے یہ اسٹڈی کی, تو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی اسٹڈی نہیں مانتے کیونکہ آپ ایک پرائیویٹ, چلیے نہیں مانتے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ کی ایک ادارہ ہے اس کی آپ نے کہا کہ ہم نے یہ والا کوٹ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ادارے کی کوٹ نہ کیجیے, ہم اس کا مانتے ہیں تو اس کا کوٹ کیجیے. تو یہ ایک بہت ایک ایشو جو ڈیٹا کے اندر, ڈیٹا بہت ہے پاکستان میں, ڈیٹا ہر ادارہ اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. آپ بے نظیر انکم سپورٹ اٹھا لیجئے, احساس پروگرام اٹھا لیجئے, باقی پروونشل لیول کے اوپر ڈیٹا. ایشو یہ ہے کہ اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی, پھر اس ڈیٹا کا پبلک ہونا. مطلب ابھی ایک ہے نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری, اور ان کے مطابق میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بہت ہے, ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں, کیونکہ اگر وہ انرولمنٹ کا ڈیٹا ہے, اگر وہ کیا کہتے ہیں بیسک فیسلٹیز کا ڈیٹا ہے, اگر وہ ان ساری چیزوں کا ڈیٹا ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیچرز پیرنٹ اسٹوڈنٹ ریشو کا ڈیٹا ہے, تو وہ پبلک ہونا چاہیے, آپ اس کو پبلک کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی ٹائم لگے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کون سا ڈیٹا بائن کیا جائے گا اور کون بائن کرے گا. آپ ایک منسٹری کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتا ہے. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیٹا ہونا چاہیے اور اس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. PSLM سروے جو ہے جس کو ہر سال ہونا چاہیے, آپ نے نیشنل اکنامک جو ہماری وہ ہے رپورٹ ہے جو ہر سال نکلتی ہے اور اس میں ہر سال چیپٹر ہوتا ہے ایجوکیشن کا, اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے 2021 کی رپورٹ کے اندر 2018 کا ڈیٹا کوٹ ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں ڈیٹا کے ساتھ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ پھر ہم کیسے پروگریس کو کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم پالیسیز بناتے ہیں, جب ہم بجٹ بناتے ہیں, ہم پچھلے سال کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا ایکسجریٹ کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنا نیا سال کا کرتے تھے. تو فیکٹس کے اوپر میسر چیزیں موجود نہیں ہیں.